لبیک یا حسین لبیک یا حسین فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان اللہ غفور شکور. صلوات. التماس ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص. اس پرچے میں جتنے نام لکھے ہیں ان سب مرحومین کی مغفرت کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں گے. اللهم صل علی محمد. سورہ مبارکہ شورا کی 24ویں آیت ہے. آیت عظمت اہل بیت کی آیت ہے. قرآن میں اللہ نے یہ بہت ہی واضح انداز سے اپنے کلام میں اس موضوع کو بیان کیا ہے. یعنی قرآن کی آیات میں جا بجا بلکہ ہر جگہ ہمیں عظمت اہل بیت کا پیغام ملتا ہے. ہم ایک بات ہر جگہ سنتے ہیں، ایک بات ہر جگہ ہوتی ہے اور صحیح ہوتی ہے، اور اس بات کو تشویق اور حوصلہ دینے کی ضرورت ہے. اس بات کو عام کرنے کی ضرورت ہے. ہر جگہ ایک ہی بات ہوتی ہے کہ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے، میرٹ پہ
مثلاً ٹرانسفر ہونے چاہیے، داخلے ہونے چاہیے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے۔ وہ میرٹ، صلوات پڑھیں ذرا محمد، وہ یعنی آج تک اور قیامت تک ہمیشہ یہی قاعدہ ہونا چاہیے، ہمیشہ یہی بات ہونی چاہیے جو کی جاتی ہے۔ قابلیت کسے کہا جاتا ہے؟ ہم پیدائشی طور پر نقائص لے کر آئے ہیں، فضائل لے کر نہیں آئے۔ ہم جہالت لے کر آئے ہیں، یہ نقص ہے۔ ہم بزدلی لے کر آئے ہیں، پیدائشی بزدل ہیں، جی یہ نقص ہے۔ ہم پیدائشی طور پر کنجوس ہیں، چھوٹے سے بچے کو ٹافی دے کر خود مانگ کے دکھائیے، پیدائشی طور پر ہم کنجوس ہیں۔ پیدائشی طور پر ہم غیرت لے کر نہیں آئے، جس نے چاہا گود میں لے لیا، جو چاہتا تھا ہمیں پیار کر لیتا تھا، جو چاہتا تھا ہمیں مثال کے طور پر ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ دیتا تھا، جی غیرت لے کر نہیں آئے۔ پیدائشی طور پر ہم عزت لے کر نہیں آئے، جیسا اماں نے ڈالا ایسے پڑے رہے، مکھی بھی جھل نہیں سکتے تھے۔ پیدائشی طور پہ ہم عزت بھی لے کر نہیں آئے، یہ نقائص لے کر ہم دنیا میں آئے۔ ان کی ضد ہے فضائل۔ بس جیسے جیسے ہم نقائص برطرف کرتے چلے جائیں گے اور اس کی جگہ جو چیز آتی چلی جائے گی وہی فضائل ہے۔ مثلاً ہم اللہ کے یہاں سے جہالت لے کر آئے ہیں، عالم پیدا نہیں ہوئے، کوئی ہم میں سے ڈاکٹر پیدا نہیں ہوا، انجینئر پیدا نہیں ہوا، ہم میں سے کوئی مفتی مجتہد پیدا نہیں ہوا، ہم وہاں سے جہالت لے کر آئے ہیں۔ اور یہ قرآن کا اعلان ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے شکم سے اس کیفیت میں بھیجا کہ تم شے کے بارے میں بھی نہیں جانتے تھے۔ تو ہم وہاں سے کچھ پڑھ کر نہیں آئے، جیسے جیسے تعلیم بڑھتی چلی جائے گی ایسے ایسے ہمارے ہاں سے نقص برطرف ہوگا اور فضل آتا چلا جائے گا۔ جیسے جیسے ہمیں شجاعت کے فائدے سمجھ میں آئیں گے، ہم شجاع ہوں گے، یا ہمیں ماں باپ شجاع بنائیں گے، ماحول شجاع بنائے گا، ایسے ایسے یہ فضیلت ہمارے اندر آتی چلی جائے گی۔ سخاوت کے فائدے سمجھ میں آئیں گے اور ہم سخی ہو جائیں گے، یہ فضیلت آ جائے گی، غیرت مندی آ جائے گی، عزت داری آ جائے گی، تو ہم صاحب فضائل ہو جائیں گے۔ مگر جتنی جلدی میں نے 2-3 منٹ میں یہ قصہ آپ کو سنا دیا، اتنا آسان کام نہیں ہے یہ، یعنی بہت آسانی سے کوئی شجاع نہیں ہو جاتا۔ بڑے بڑے نامور لوگ جو ظاہری طور پر تو ایسے نظر آتے تھے کہ اگر یہ کسی کو آنکھیں بھر کے دیکھ لیں تو وہ شاید اس کا دم نکل جائے، مگر ایک قصہ ایسا سامنے آیا کہ انہیں ایک لمحے کے اندر ان کا وہ اندر کا آدمی باہر آ کے کھڑا ہو گیا اور ہمیں سب کو پتا چل گیا کہ یہ کتنے بہادر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے بڑے لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس پیسہ بہت تھا مگر ایک ڈھیلا ان سے نہیں نکلتا تھا، اتنے بڑے سخی تھے وہ۔ تو یہ آسان نہیں ہے جتنی جلدی سے میں نے یہ پورا قصہ سنا دیا کہ عالم بھی انسان ہو جائے اور مثلاً شجاع بھی ہو جائے اور سخی بھی ہو جائے اور مثلاً غیرت مند بھی ہو جائے اور صاحب عزت بھی ہو جائے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ان کاموں کے لیے بنیادی کام کرنے کی اور بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہم مجلس کرتے ہی اس لیے ہیں اور مجلس کا اصلی عنوان ہی اہل بیت اس لیے ہیں کہ یہ پیدائشی عالم ہیں، یہ سخاوت گود سے لے کر آئے ہیں، یہ شجاعت آغوش میں لے کر آئے ہیں، غیرت مندی ان کے ہاں کمال پر ہے اور عزت داری ان کے ہاں عروج پر ہے۔ ایک اور صلوات محمد و آل محمد۔ گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا آگے تشریف فرما ہو جائے، ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ آگے آ جائے۔ ایک اور صلوات نبی علیہ نبی پر۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ تو مجلسوں کا فلسفہ بہت روشن ہے کہ یہاں بات جو بھی ہوگی اس کا محور یا علم ہوگا، جو یہاں گفتگو اور خطاب ہو اور بیان ہو اور تقریر ہو اس کا محور مثلاً عزت ہوگی، غیرت ہو، شجاعت ہو، سخاوت ہو،
یہ مفاہیم ہے جو مجالس میں بیان کرنا ان مجالس کا ایجنڈا ہے گویا، ان مجالس کا گویا ہدف اور مقصد ہے۔ اور ان سارے مضامین کو بیان کرتے وقت یا ان میں سے کسی ایک کو بیان کرتے وقت ہم بار بار اہل بیت کی مثال اس لیے دیتے ہیں کہ ان کے ہاں یہ سارے فضائل بدرجہ کمال پر تھے، یعنی صرف عالم نہیں تھے بلکہ ایسے عالم تھے کہ جنہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں نہیں پتا۔ میں احترام کا قائل ہوں، اور ایسی کوئی بحث، ایسی کوئی گفتگو جو کسی کی دل آزاری کا سبب بنے اور کسی کی شان میں کوئی کوتاہی اور کمزوری کی دلیل بنے، وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ طے ہے کہ ہمیشہ نبی مکرم کے علاوہ ہمیشہ ہر شخص نے نبی کی امت میں ہر شخص نے اہل بیت کے دروازے پر آ کر علمی مسئلوں کو حل کروایا ہے۔ بڑے بڑے ٹیڑھے مسئلے اس دروازے سے حل ہوئے علمی طور پر، اور سخاوت اور شجاعت اور غیرت اور عزت کی مثالیں بھی یہاں بھرپور پائی جاتی ہیں۔ یہ جو گھرانہ اللہ نے ہم پر، ہمارے ماں باپ کا بھی احسان ہے کہ ہمیں اس دروازے سے آشنا کیا ہے، اور ماں باپ میں ہماری ماں کا ہمارے باپ سے زیادہ احسان ہے، اس لیے کہ ہم پیدا ہونے سے پہلے کے حسینی ہیں۔ بچہ ماں کے شکم میں بولتا نہیں ہے، سونگھتا نہیں ہے، چکھتا نہیں ہے، لمس نہیں کرتا۔ حواس خمسہ میں سے 4 حصیں ماں کے شکم میں کام نہیں کرتی۔ بولنے کی حس نہیں ہے بچے کے پاس ماں کے شکم میں، سونگھنے کی حس بھی نہیں ہے، دیکھنے کی حس بھی نہیں ہے، چکھنے کی حس بھی نہیں ہے، لمس کرنے کی، مس کرنے کی بھی حس نہیں ہے، صرف سننے کی حس ہے۔ ابھی ماں کے شکم میں ہوتا ہے، بچہ سنتا ہے، یہ آج کی جدید سائنس بھی کہتی ہے اور قرآن بھی کہتا ہے۔ بچہ ابھی ماں کے شکم میں ہوتا ہے، ابھی 9 مہینے کا مکمل نہیں ہوا ہوتا کہ یہ ماں کے شکم میں وہ ساری باتیں سنتا ہے جو ماں سن رہی ہوتی ہے، یعنی ماں کا کان اس کا کان بنا ہوا ہوتا ہے۔ اگر اب ماں کوئی گانا سنے گی، کوئی موسیقی سنے گی، کوئی واہیات بول سنے گی تو بچہ بھی سنے گا۔ ماں اگر قرآن سنے گی تو بچہ بھی قرآن سنے گا۔ ماں اگر مجلس میں جا کر بیٹھے گی تو بچہ مجلس میں ذکر سن رہا ہوگا۔ تو جو ہم سے ذکر امام حسین چھیننا چاہتے ہیں انہیں کوئی جا کر خبر کر دے ہم پیدا ہونے کے پہلے کے حسینی ہیں۔ ہماری ماں ہمیں مجلس میں لے جاتی تھی، اور اگر ذکر اہل بیت اور عظمت اہل بیت کے باب میں ہمیں اگر یہ تلاش کرنا ہو نا کہ ماں اور باپ میں زیادہ خدمت کس کی ہے، تو باپ یا مرد حضرات تو 2 مجلسوں کے بعد بہرحال تھک جاتے ہیں۔ بڑا ہنر ہوتا ہے محرم میں بھی 1 مجلس روزانہ کی کر کے آ جائیں، مگر خواتین 1 مجلس سے دوسری مجلس میں، اور دوسری مجلس سے تیسری مجلس میں۔ دین کا کام چاہے کسی بھی مسلک کے دین کا کام ہو، چاہے کسی بھی دین کا کام ہو، دین کا کام خواتین سے چلا ہے۔ دین کا کام جو خواتین نے کیا ہے، میرے مخاطب اول تو خواتین نہیں ہے، مخاطب اول تو مرد حضرات ہیں، لیکن یقیناً مجلس سن رہی ہیں، اور ہم جس مناسبت سے یہاں جمع ہیں وہ بھی کائنات کی خاتون اول کا تذکرہ ہے۔ جی مملکتوں میں بھی خاتون اول ہوتی ہے نا، کائنات کی خاتون اول کو فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ اس پوری کائنات میں اگر کوئی سب سے بڑی خاتون ہے تو وہ جناب زہرا کا وجود ہے۔ جی کسی طرح کی الجھنوں سے بچنے کے لیے قرآن نے امہات المومنین قرار دیا ہے نبی کی زوجاؤں کو، امہات المومنین قرار دیا ہے نبی کی زوجاؤں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین، سورہ مبارکہ احزاب، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی تمام مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، ان پر اولیٰ اور اعلیٰ ہیں، وَأُمَّهَاتُهُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی زوجائیں امت کی مائیں ہیں۔ بڑی عظمت ہے نبی کی زوجاؤں کی، بڑی فضیلتیں ہیں نبی کی زوجاؤں کی، مگر عزیزان گرامی 2 زوجاؤں کا تذکرہ کروں گا۔ ایک حضرت خدیجہ کا ذکر کہ جناب خدیجہ جب شکم میں حضرت زہرا کو حمل کیے ہوئے تھیں
تو ایک دن نبی مکرم نے آپ کو افسردہ دیکھا، فرمایا مجھے سارے قریش کی عورتوں نے چھوڑ دیا ہے، میرا سوشل بائیکاٹ کر دیا ہے، میرے ساتھ ملتی نہیں ہے، میرے ساتھ ملنے نہیں آتی، میری ہمدردی، مجھ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے انہیں۔ تو نبی مکرم افسردہ ہوئے بی بی کے افسردہ ہونے پر، ابھی تشریف فرما ہوئے مسجد میں، اور کچھ ہی دیر کے بعد، یعنی ابھی کچھ ہی دیر کے بعد نبی جب دوبارہ کسی غرض سے گھر میں تشریف لائے تو دیکھا جناب خدیجہ کے چہرے پر تازگی ہے، تراوٹ ہے، خوشی کے آثار ہیں، شادمانی کے آثار ہیں۔ فرمایا خدیجہ تم کچھ دیر پہلے مغموم تھی، افسردہ تھی، اب تمہارے چہرے پہ تازگی ہے۔ فرمایا میرے شکم میں جو بچی ہے وہ مجھ سے بول رہی ہے، اور وہ مجھ سے یہ کہتی ہے یا امی لا ترہبنی ولا تحزنی ان اللہ مع ابی، اماں گھبرایا نہ کرو، ڈرا نہ کرو، کسی سے خوف نہ کھایا کرو، اللہ میرے بابا کے ساتھ ہے۔ اور جب سے جناب خدیجہ سے بی بی نے باتیں کرنا شروع کی، گفتگو شروع کی، تو اس کے بعد سے جناب خدیجہ کہتی تھی کہ ساری دنیا اگر مجھے چھوڑ دے، پروفیسر صاحب ساری دنیا اگر مجھے چھوڑ دے تو میری فاطمہ میرے ساتھ ہے، مجھے کسی کا غم نہیں ہے۔ ایسے ہی صحابیات، راویات، ازواج رسول امہات المومنین تشریف فرما ہے۔ صحابیات میں سے ایک صحابیہ نے حضرت عائشہ کو دیکھ کر کہا یا عائشہ جنت میں آپ نبی کی زوجہ ہوں گی، اور جناب زہرا کو دیکھ کر کہا یا زہرا جنت میں آپ علی کی زوجہ ہوں گی، آپ دونوں میں جوڑا کون سا بڑا ہوگا؟ اب ایک صحابیہ ہے، ایک راویہ ہے، ایک محدثہ ہے، وہ حضرت عائشہ سے سوال کر رہی ہے کہ آپ نبی کی زوجہ ہوں گی جنت میں، اور بی بی سے کہہ رہی ہے آپ علی کی زوجہ ہوں گی جنت میں، جوڑا کون سا بڑا ہوگا؟ سوال بہت اچھا ہے، سوال کیونکہ وہ حضرت عائشہ سے کر رہی تھی تو حضرت عائشہ نے اسے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا، بلکہ جناب زہرا کو دیکھ کر فرمایا یا زہرا لیتنی کنت شعرۃ راسک، اے فاطمہ کاش میں تمہارے سر کا ایک بال ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی علیہ پر۔ جناب سیدہ کا مقام امہات المومنین میں، ازواج رسول میں اور صحابیات میں، راویات میں جناب زہرا کے مقام کا کسی سے کوئی مقایسہ نہیں۔ خود حضرت عائشہ سیاہ ستہ کے اندر فرماتی ہیں کہ اگر کوئی نبی سے قریب ترین خاتون تھی تو وہ فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا سے قریب نبی کے کوئی خاتون نہیں تھی۔ یہ آپ نے بارہا سنا مولا بی بی کی فضیلتوں میں کہ کلما دخل علیہا، کلما دخلت علیہ، جب بھی جناب زہرا تشریف فرما ہوتی تھیں اور نبی سیدہ کو آتے ہوئے دیکھتے تھے تو جہاں سے نگاہ پڑتی تھی کہ زہرا آ رہی ہیں فوراً کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور کلما کا لفظ ہے ہمیشہ کی بات ہے، کوئی ایک دفعہ نہیں ہوا ہے، بار بار ہوا ہے، تکرار کے ساتھ ہوا ہے کہ بی بی کو جب آتے دیکھتے تھے تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے، وقام الیہا، اور بڑھنے لگتے تھے اس طرف جہاں سے جناب زہرا آ رہی ہوتی تھی۔ قامہ لہا نہیں ہے، عربی ہے یہ، عربی میں اگر کھڑے ہونے کو کہیں گے تو صرف کہیں گے قامہ لہا، کہ بی بی کے لیے نبی کھڑے ہو جاتے تھے، یا قامہ لہا نہیں ہے، قامہ الیہا ہے، یعنی کھڑے ہو کر اس طرف بڑھتے تھے، استقبال کرنے کے لیے بڑھتے تھے۔ وقبل یدیہا، اور ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے بی بی کے، اور پھر ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لاتے تھے۔ وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور جہاں پہلے خود بیٹھے ہوئے تھے وہاں لا کر جناب زہرا کو بٹھا دیتے تھے۔ یہ کیفیت سیدہ کے علاوہ نبی مکرم کی کسی اور کے لیے نہیں، اور اگر فضائل اور عظمت نظر بھی آئیں تو جناب زہرا جیسی کسی کی فضیلت نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ نے فضیلتوں کا مصیبتوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رکھا ہے۔ جو صاحب فضیلت ہوگا وہ صاحب مصیبت بھی ہوگا، اسے پریشانیوں کا سامنا بھی ہوگا، اسے مصائب کا سامنا بھی ہوگا۔ اور صاحب فضیلت ہی ہوتا ہے کہ جو مثال ہوتا ہے، نمونہ عمل ہوتا ہے، اسوہ حسنہ ہوتا ہے، آئیڈیل ہوتا ہے۔
وہ لوگوں کے لیے ایک شاخص کا کام کرتا ہے، وہ لوگوں کے لیے ایک سنگ میل کا کام کرتا ہے، رہنما کا کام کرتا ہے۔ اگرچہ بعض جملے، بعض یہ میرے مثالیں عام ہیں، لیکن جب بیوی کے لیے بات کریں گے تو اسوہ حسنہ، نمونہ عمل، سیدہ صرف عورتوں کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے، بلکہ سیدہ ہر مسلمان کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور بالا تر بات کریں، ہر انسان کے لیے، چاہے وہ کسی بھی مسلک اور دین اور دھرم کا ہو، اس کے لیے نمونہ عمل ہے۔ خواتین کے 4 روپ ہیں، عورتیں 4 رنگ اپناتی ہیں، 4 اوڑھنیاں اوڑھتی ہیں، 4 روپ اپناتی ہیں، ان کی 4 تصویریں ہیں، ان کے 4 کردار ہیں خواتین۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی نے ان 4 تصویروں کو، 4 اوڑھنیوں کو نام بھی دیے ہیں، میں وہ نام جو علامہ ذیشان حیدر جوادی نے لیے ہیں، فرماتے ہیں تمہید زندگی، اصل زندگی، نتیجہ زندگی اور حسن زندگی۔ خواتین مردوں کے لیے، معاشرے کے لیے، ایک گھرانے کے لیے، ایک خانوادے کے لیے، ایک مرد کے لیے خاتون یا تمہید زندگی ہے، یعنی جسے دیکھ دیکھ کر زندہ رہنے کا شوق ہوتا ہے، جسے دیکھ دیکھ کر جینے کا لطف آتا ہے، جینے کی خواہش ہوتی ہے، جو زندگی بخشتی ہے، جینے کا مزہ دیتی ہے، لطف دیتی ہے، تمہید زندگی۔ دوسرا اصل زندگی، کہ جو زندگی کا مقصد اور ہدف ہے وہ وہاں تک پہنچتی ہے۔ پھر ہے نتیجہ زندگی، اور پھر ہے حسن زندگی۔ وہ جو تمہید زندگی، جب عورت تمہید زندگی کا عنوان پائے گی، ایک خاتون روپ اپنائے گی تمہید زندگی کا، تو اس خاتون کو نام دیا جائے گا بیٹی۔ ایک بیٹی، دختر، بیٹی تمہید زندگی ہے۔ بیٹیوں کے بارے میں کتنے ہی لوگ سوچتے ہوں کہ یہ بیٹا ہوگا تو نسل چلے گی، بیٹا ہوگا تو یہ ہوگا، بیٹا ہوگا تو یہ ہوگا، وہ ہوگا، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود، یہ پتہ ہونے کے باوجود کہ یہ کچھ مدت کے بعد ہمارا گھر چھوڑ کے چلی جائے گی، یہ ہمارے یہاں مہمان ہے، یہ زیادہ عرصے ہمارے یہاں نہیں رہے گی، پھر بھی اچھا یہ اس کے باوجود کہ یہ ہماری نہیں ہے، اس معنی میں ہماری نہیں ہے کہ یہ ابھی کہیں اور جائے گی، لیکن جتنا بیٹیوں کو دیکھ کر خاص طور پہ ماں باپ حوصلہ پاتے ہیں، اس لیے کہ انسان ساری دنیا کی الجھنوں کو ختم کرنے کے لیے جس جگہ قدم رکھتا ہے نا، وہ ہے گھر۔ ساری دنیا کی الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں جب وہ 2 کمروں کے گھر کے دروازے پر پہنچتا ہے۔ جیسے ہی اس چھوٹے سے گھر کے دروازے پر وہ پہنچتا ہے اور اندر قدم رکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے سالوں کی تھکن دور ہو گئی۔ وہ جو مدتوں اور طویل سفر کر کے یہ پہنچے ہیں، یہ ایک قدم سے وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے، اور اس پریشانی کو دور کرنے کا جو واضح اور روشن سبب ہوتا ہے وہ بیٹی کا مسکراتا ہوا چہرہ ہوتا ہے۔ وہ بڑھ کر بابا کے ہاتھ میں سے چیز کا لے لینا، وہ بڑھ کر بابا کے لیے پانی کا پیش کرنا، وہ بڑھ کر بابا کے لیے کہ چائے لے آؤں آپ کے لیے، یا اگر اور چھوٹی عمر کی بھی ہے تو وہ بڑھ کر لپٹ جانا، وہ گلے میں ہاتھ ڈالنا۔ وہ تھکا ماندہ باپ آیا ہے، مگر وہ تھکا ہوا ایک مرتبہ جب اس بوجھ کو اٹھاتا ہے تو سارے بوجھ اتر جاتے ہیں۔ یہ 3 سال کی، 2 سال کی بیٹی، یہ 1 سال کی بیٹی، اگر آپ کو اب تک اتفاق نہ ہوا ہو تو آپ جا کے ذرا دیکھ لیجئے گا، آپ کے یہاں ایک بیٹا بھی ہے، آپ کے یہاں ایک بیٹی بھی ہے۔ بیٹے کچھ دیر کے لیے ذرا میری بات پر ناراض نہ ہو، آپ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں اور آپ نے سب کو سلام کیا تو یہ پسر نامدار تو موبائل میں لگے ہوئے تھے، بڑی مہربانی فرمائیں گے کہ وہیں سے آپ کو سلام کا جواب بھی دے دیں، مگر بیٹی سب کچھ پھینک کر، سب کچھ چھوڑ کر باپ سے لپٹتی ہے۔
جی اللہ نے اس کے اندر کوئی خوئی ہی مختلف رکھی ہے، اس کی جو کیفیت ہے، اس کا جو انداز ہے، وہی کچھ علیحدہ سا ہے، کچھ مختلف سا ہے۔ ایک صاحب کے یہاں چھٹی بیٹی ہوئی اور وہ لڈو بانٹ رہے تھے، یعنی ایک بھی بیٹا نہیں تھا، چھٹی بیٹی ہوئی تو وہ لڈو بانٹ رہے تھے۔ تو کسی نے کہا جی لوگوں کے تو چہرے اتر جاتے ہیں، پہلی دوسری بیٹی پر ہی حال خراب ہو جاتا ہے، رونا پیٹنا شروع ہو جاتا ہے اور بیگم صاحبہ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، جبکہ بیٹی ہونے میں بھی کردار باپ کا ہی ہے، یعنی بیٹا یا بیٹی ہونے میں دونوں میں میڈیکل کے اعتبار سے باپ کا مسئلہ ہے، ماں کا مسئلہ نہیں ہے۔ ذرا صلوات پڑھ لیں محمد والا۔ مگر زوجہ ہوتی ہے جو بہت ساری چیزیں سننا پڑتی ہیں اسے، تو ان سے کہا کہ جی آپ کے ہاں چھٹی بیٹی ہوئی اور آپ خوش ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ مجھے پڑھی پڑھائی اولاد دے رہا ہے۔ کہنے لگے جی کیا مطلب؟ کہنے لگے کہ بیٹوں کو پڑھانا پڑتا ہے، بیٹی اللہ کے یہاں سے محبتیں پڑھ کر آتی ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ تو یہ بیٹی جی حضرت ابراہیم نے بھی دعا کی تھی، یا اللہ مجھے ایک بیٹی دے جو میرے جنازے کی زینت بنے، جو میری زندگی بھی زینت بنے، میرے مرنے کی بھی زینت بنے۔ معاف کی جگہ کچھ تلخ باتیں کرنا نہیں چاہ رہا، ورنہ بہت سارے بیٹے تو ماں باپ کے مرنے کی آرزو کرتے ہیں، مگر بیٹیاں ماں باپ کے مرنے کی آرزو نہیں کرتی، ان کے جینے کی آرزو کرتی ہیں۔ بیٹی بہرحال بیٹی ہے، شوہر کے گھر بیاہ کر چلی جائے دل وہیں چھوڑ کر آ جاتی ہے جو ماں باپ کا گھر ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو یہ اپنا گھر تباہ کر لیتی ہے ماں باپ کی محبت، بلکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے جہاں گھر کی تباہیاں نظر آ رہی ہو نا، میاں بیوی میں جھگڑا اور واپس زیادہ خدا نخواستہ خلا یا طلاق ہو رہی ہے، زیادہ تر وجہ اگر نکلے گی تو وہ یہ نکلے گی کہ یہ اماں سے تعلق نہیں توڑ رہی تھی، یہ اپنے ابا سے تعلق نہیں توڑ رہی تھی، اور ان کے ساتھ روزانہ رابطہ کرتی تھیں، ان سے روزانہ باتیں کرتی تھیں، جس کی وجہ سے ان کا اپنا گھر خراب ہو گیا۔ اپنا گھر خراب کر لیتی ہے یہ۔ میں جو مثبت پہلو ہے وہ آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ ہے تمہید زندگی، بیٹی تمہید زندگی ہے۔ خبردار میرے بچوں، جوانوں، یا جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، وہ اس میں چھوٹا نہ کیا وہاں ہو۔ میں کسی اور وجہ سے یہ باتیں نہیں کر رہا۔ روایت میں، حدیث میں، جس خاتون کے پہلے بیٹی ہوتی ہے، اولاد میں پہلی اولاد بیٹی، وہ اللہ کے نبی کے نزدیک اس خاتون سے زیادہ محترم ہے جس کے ہاں پہلے بیٹا ہوتا ہے۔ پہلی بیٹی پیدا کرنے والی جس کے ہاں پہلی بیٹی ہو، اس کا احترام زیادہ ہے۔ یہ ہے تمیز زندگی۔ جب یہی خاتون اپنا روپ بدلتی ہے تو پھر یہ اصل زندگی ڈھلتی ہے، اور وہ ہے زوجیت۔ جب یہ کسی کی زوجہ بن جاتی ہے تو یہ اصل زندگی ہے۔ اصل زندگی اس لیے کہ اگر اسے زوجہ نہیں بنا رہا باپ، یا یہ خود زوجہ نہیں بننا چاہتی کسی کی، تو یہ اصل زندگی سے آ رہی ہے۔ اصل زندگی تو یہ ہے کہ کسی کا گھر جا کے آباد کرو، کسی کو سکون پہنچاؤ، چین پہنچاؤ، معاشرے کی بنیاد محکم کرو، سماج بنانے کی بات کرو۔ اور یہ بیٹی جب اصل زندگی میں ڈھلتی ہے تو وہاں جا کر یہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرتی ہے۔ ماں باپ کے گھر اس کی صلاحیتوں کا اظہار نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کو وہ کارخانہ ہی نہیں ملا کہ جہاں یہ اپنا ہنر دکھائے، اس کو وہ میدان ہی نہیں ملا جہاں یہ اپنا کوئی مثال کارکردگی دکھا سکے۔ میرے سامنے مجھے ایک مثال کا سہارا چاہوں گا۔ گندم اور چاول کی فصل میں جیسا فرق ہے نا، ایسے ہی بیٹا اور بیٹی میں بھی فرق ہے۔ گندم کی فصل جہاں بوئی جاتی ہے وہیں سے کاٹی جاتی ہے، چاول کی فصل جہاں بوئی جاتی ہے وہاں سے فصل کٹتی نہیں ہے، اس پودے کو کہیں اور پہلے لگایا جاتا ہے، پھر وہاں سے چاول بن کر نکلتا ہے۔ بیٹے اور بیٹی میں ایک فرق یہ ہے کہ بیٹا باپ کے گھر ہی باکمال ہوتا ہے، مگر بیٹی شوہر کے گھر جا کر باکمال ہوتی ہے۔
اور جب جا کر ہی اسے وہاں باکمال ہونا ہے تو پھر یہ غلطیاں بھی کرے گی، اس سے نمک بھی زیادہ ہوگا، اس سے مرچیں بھی زیادہ ہو جائیں گی، یہ روٹی بھی کچی پکائے گی، کپ بھی اسے ٹوٹ سکتا ہے، پلیٹ بھی اس سے ٹوٹ سکتی ہے۔ 24 سال کی بالکل جوان بہو لے کر آئے اور ساس اماں اور سسر ابا جو ہے وہ 80 سال کی عورت کا تجربہ چاہتے ہیں۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا؟ آپ تو 18 سال کی، 22 سال کی، 24 سال کی بچی لے کر آئے اور جب شکوے شکایتیں آپ نے شروع کی تو ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ 80 سال کی چاہتے تھے۔ تو 80 سال والا ہوتا ہے جو غلطیاں نہیں کرتا اور کتاب بن جاتا ہے تجربات کی۔ تو یہ اصل زندگی میں جب ڈھلے گی تو پھر میرے عزیزو اس کے اندر ایک کیفیت ایجاد ہوگی کہ جو خوش رکھے گی اور خوش رہے گی۔ لہٰذا بیٹیاں شوہر کے گھر جا کر اصل زندگی میں ڈھلتی ہیں، اور یہی اصل زندگی والی تصویر جب ایک اور تصویر میں ڈھلتی ہے تو وہ ہے نتیجہ زندگی، اور وہ ہے جب یہ ماں بنتی ہے۔ ماں بن کر اس کا کردار کچھ اور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا انداز ہی بدل جاتا ہے، یہ ایک مرتبہ شیرنی ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اس کو عزت مل جاتی ہے، اور اس کی عزت کا سبب ایک یہ ہے کہ اس کے وجود سے اللہ نے اپنی خالقیت کا اظہار کیا ہے۔ اس کی عزت اس لیے بڑھتی ہے، ماں کی عزت جو بڑی عزت ہے، سب سے بڑی عزت اللہ رسول کے بعد، ائمہ اہل بیت کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کی عزت ہے تو وہ ماں ہے، اور اس لیے اس کی سب سے زیادہ عزت ہے کہ اللہ نے اپنے خالق ہونے کا ثبوت اس کے ذریعے دیا ہے۔ اللہ خالق ہے، کیسے ہم مانے؟ اللہ خالق ہے اس لیے کہ ماں کے کوکھ سے ایک بچہ دنیا میں آیا ہے، ماں کے شکم سے ایک بچہ دنیا میں آیا ہے۔ یہ نتیجہ زندگی میں ڈل جاتی ہے، اس کا کردار پھر ایک عظیم ہو جاتا ہے، اس کے پیروں کے نیچے اللہ جنت رکھ دیتا ہے، اس کی تعظیم کرنے سے انسان ترقیاں پاتا ہے۔ پھر جو مقام اللہ نے ماں کو دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا۔ مگر عزیزو ان تینوں تصویروں میں خاتون بہت کچھ کارنامے کرتی ہے، مگر اس پوری زندگی جس کو ہم تمہید زندگی کہیں، اصل زندگی کہیں یا نتیجہ زندگی کہیں، اس پوری تصویر کے اندر کر کوئی حسن بھرنے والی تصویر ہے، اس پورے ماحول کے اندر اگر کوئی حسن بھرنے والی تصویر ہے تو وہ بہن کی تصویر ہے۔ حسن زندگی یعنی ایک بہن ایک بھائی کے لیے، ایک بہن ایک بہن کے لیے۔ یہ بہن حسن عطا کرتی ہے ماحول کو، جمالیات کا حصہ ہے جسے بہن کہا جاتا ہے۔ اور یہ رشتہ، یہ سارے رشتے، وہ میری تعبیر میں یعنی علامہ ذیشان ادب جوادی کی تعبیر میں تمہید زندگی ہو یا اصل زندگی ہو یا نتیجہ زندگی ہو یا حسن زندگی ہو، ان ساری تصویروں میں جو ایک مشترکہ کیفیت ہے وہ ہے خلوص اور سچائی۔ نہ یہ مطلبی بیٹی ہو سکتی ہے، نہ یہ مطلبی زوجہ ہو سکتی ہے، نہ یہ مطلبی ماں بن سکتی ہے، نہ مطلبی بہن بن سکتی ہے۔ اس کا کمال یہ ہے کہ اس کا کوئی ذاتی مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ دوسروں کی خاطر جینا چاہتی ہے۔ بس ایک خاتون، ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ایک خاتون جو بھی روپ اپنائے، جو بھی تصویر اپنی بنائے، ایک خاتون خلوص اور سچائی کی زندگی پر مشتمل زندگی گزارتی ہے۔ ہاں اگر زوجیت کے ایام کے اندر کہیں مطلبی مزاج دکھائی بھی دیتا ہے تو اس میں بھی دو طرفہ مسئلہ ہے، اس میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی تربیت کی کمزوری ہے، لیکن فطرتاً یہ مطلبی نہیں ہے۔ یہ پیاس، یہ محبت کی پیاسی ہے، یہ الفت کی پیاسی ہے۔ کبھی غور فرمایا اسکولوں میں آج جدید تعلیم سے وابستہ آراستہ اسکولوں کے اندر ٹیچنگ اسٹاف میں لڑکیوں کو، بچیوں کو، خواتین کو کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ تربیت میں، کسی کو موڑنے میں، کسی کو تبدیل کرنے میں، کسی کو بدلنے میں سب سے بنیادی جو صلاحیت ہے وہ ہے محبت۔ محبت کے بغیر آپ کسی کو تبدیل نہیں کر سکتے، محبت کے بغیر آپ کسی میں چینج نہیں لا سکتے، محبت کے بغیر آپ کسی کو قائل نہیں کر سکتے۔
لڑ کر ڈنڈا استعمال کر کے ترش لہجے میں بات کر کے کسی کو آپ اصلاح کسی کی نہیں کر سکتے. اصلاح کرنے کے لیے جو بنیادی صلاحیت چاہیے وہ ہے محبت. اور خواتین میں بنیادی صلاحیت اور اصلی صلاحیت اور غالب صلاحیت ہے ہی محبت کی. وہ بیٹی کی شکل میں ہو، وہ زوجہ کی شکل میں ہو، وہ ماں کی شکل میں ہو، وہ بہن کی شکل میں ہو، ان چاروں روپوں میں اگر ایک مشترکہ کمال ہے تو وہ ہے محبت. اس محبت کے ذریعے سے یہ کام کرتی ہے. کیوں ٹیچرز کو زیادہ تر ٹیچنگ اسٹاف کے اندر کیوں زیادہ تر خواتین ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ یہ محبت بھری ہوتی ہیں، ان میں الفت پائی جاتی ہے. بچے کو یہ ماریں گی نہیں، اگر وہ 4 دفعہ تنگ کرے گا تو شاید 1 دفعہ یہ آنکھیں دکھا دیں، مگر اگر مرد ہوتا ہے ان کی جگہ تو 4 دفعہ مرد کے سے ہی بچہ پٹ رہا ہوتا. اللہ نے باپ کی گود میں بچہ نہیں دیا ہے. اگر اللہ باپ کی گود میں بچہ دے دیتا نا تو یہ پہلے دن ہی بیڈ سے پھینک دیتے نیچے کہ جی سارے دن کا تھکا ماندہ آیا ہوں، رات 2 بجے آ کر سویا ہوں اور 3 بجے اس نے دودھ مانگنا شروع کر دیا اور روٹی مانگنا شروع کر دی اور رونا شروع کر دیا، بستر گیلا کر دیا. تو یہ کمرہ بدل لیتا ہے، یہ بیڈ بدل لیتا ہے، مگر ماں سارے دن بھی اس کو سنبھالتی رہی، رات بھی اس کی خاطر جاگتی رہے گی، پھر بھی کہے گی میرا پیارا، میرا دلارا. کیوں؟ اس لیے کہ محبت بنیادی چیز ہے. میں آپ محترم سننے والوں سے بھی گزارش کروں گا، خاص طور پر اپنے جوانوں سے، بزرگوں سے مجھے دعا چاہیے. میرے چچا، میرے تایا، میرے بزرگ جناب پروفیسر صاحب تشریف فرمائے، شخصیات تشریف فرمائے ہیں. ہم اگر چاہتے ہیں، میں جوانوں سے عرض کر رہا ہوں اور بزرگوں سے دعا چاہتا ہوں، ہم اگر چاہتے ہیں کہ معاشرے میں کوئی بہتری آئے، معاشرے کے اندر کوئی اچھائی غالب ہے، تو ہمیں محبت کو بنیادی سیاست قرار دینا پڑے گا. بنیادی سیاست ہماری، بنیادی حکمت ہماری محبت ہونی چاہیے. ہم تو اتنے کنجوس ہیں کہ کسی سے مسکرا کے بات کرنے کو بھی تیار نہیں. ایسا لگتا ہے کہ مسکرا کے بول دیا تو شاید 200 روپے جیب سے چلے جائیں گے. بھائی کسی سے ہنس کر ہی بات کر لو. البتہ شریعت کا خیال رہے، ہر ایک سے ہنس کر بات نہیں کرنی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اچھا اخلاق، خوش روئی، خوش خلقی. جی گھر میں تو کم سے کم اپنے رشتوں کے ساتھ ہم ابو سن کم تریرہ نہ بنے، ہمارا چہرہ بگڑا ہوا اجڑا ہوا تو نہ ہو. گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو صاحب ایسا لگ رہا ہے جیسے جلاد آ رہا ہو. بھائی باپ آ رہا ہے، بھائی آ رہا ہے، بیٹا آ رہا ہے، لڑنے کے لیے آ رہے ہو، کوئی محاذ آ رہی ہے، کوئی جنگ شروع ہونے والی ہے. تمہیں سلام بھی کر رہے ہیں تو تم منہ بگاڑ کے جواب دے رہے ہو، اور بعض اوقات تو جواب بھی ایسا دیا جب منہ میں جواب دے دیا، پتہ بھی نہیں چلا کہ تم نے جواب دیا ہے. جواب تو دیا ہے، تم نے تو جواب بھی نہیں دیا. جواب تو دیا ہے، ہم نے تو نہیں سنا. نہیں سنا تو ہم کیا کریں؟ بس یہ لبو لہجہ گھر کے اندر. اخلاقیات اور محبتوں سے آری و خالی لوگ جناب زہرا پر جمع ہوں، یہ 2 متضاد باتیں ہیں. جو اخلاقیات کے حامل ہوں انہی کو حق ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے نام پر جمع ہوں، یا جو جمع ہو رہے ہیں ان کو اخلاقیات اپنا بہتر کرنا پڑیں گے. اس لیے کہ نبی فرماتے ہیں جب میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں، صلوات پڑھیں گا محمد و آل محمد. جب میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو تبلیغ کی راہ میں مجھے حوصلہ ملتا ہے. میں لوگوں کے چپتے ہوئے جملے اور دل آزاریاں جب سن کر گھر میں داخل ہوتا ہوں، میری ساری پریشانی دور ہو جاتی ہے جب میں فاطمہ زہرا کا چہرہ دیکھتا ہوں. مجھے اللہ کے دین کی تبلیغ میں فاطمہ کا چہرہ ہی مدد کر رہا ہوتا ہے. بی بی کی عظمت کا بیان، بی بی ان 4 روپوں میں کیا کمال ہے. تمہید زندگی ہے تو نبی کے لیے، اصل زندگی ہے تو علی کے لیے، نتیجہ زندگی ہے تو حسنین کے لیے. سیدہ میں اللہ نے حسن زندگی کو کم رکھا تاکہ زینب کی قدر و منزلت روشن ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. حسن زندگی جناب زہرا کی حسن زندگی ثانیہ زہرا سے سمجھ میں آئی. اللہ اکبر. پہلے تسلی دیجئے، تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ تھوڑی سی دیر اور رہوں.
تمہید زندگی ہے نبی مکرم کے لیے، جسے علامہ اقبال کہتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین۔ اصل زندگی ہے مولا کائنات کے لیے، جن کے لیے علامہ اقبال کہتے ہیں بانو آن تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ جی نتیجہ زندگی ہے حسنین اور جناب زینب ام کلثوم کے لیے، جن کے لیے علامہ اقبال کہتے ہیں مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن کاروان سالار عشق، حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کر دیگر زینب۔ پھر علامہ اقبال کہتے ہیں ہاں یکے شمع شبستان حرم، یہ ان میں سے ایک کی ماں ہے جس کو حسن کہتے ہیں۔ ہاں یکے شمع شبستان حرم، ان میں سے ایک بیٹا زہرا کا وہ ہے کہ جو حرم الہی کی شمع ہے۔ ہاں یکے شمع شبستان حرم، حافظ جمیعت خیر الامم، جس نے خیر الامت امت مصطفیٰ کو مرنے سے بچایا، وہ فاطمہ زہرا کا بیٹا، حافظ جمیعت خیر الامم، تانشینت آتش پیکاروں کی، کسی طرح جنگ کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے، تانشینت آتش پیکاروں کی، پشت پازد برسرے تاج و نگین۔ حسن مجتبیٰ نے بیعت نہیں کی تھی، تخت و تاج کو لات ماری۔ یہ اس حسن کی ماں ہے کہ جس نے تخت و تاج کو لات ماری۔ ایسے بچے پال کے دیے ہیں معاشرے کو، اور اب قیامت تک اگر کسی کی اولاد دین اور اخلاق پہنچائے گی تو وہ اولاد زہرا ہے۔ لہذا سنی شیعہ کا اتفاق ہے یہ ساری کائنات جس کے نام پر امن و امان پائے گی، جس کے ہاتھوں سے صلح و آشتی پائے گی، جس کے ذریعے سے ظلم کا خاتمہ ہوگا، جس کے ذریعے سے ظالموں کا خاتمہ ہوگا، محروموں کو حوصلہ ملے گا، وہ مہدی فاطمہ کا بیٹا ہے۔ سنی شیعہ کا اتفاق، سب کا اتفاق ہے کہ یہ کائنات جب ختم ہونے لگے گی، اب وہ ختم ہو 100 سال چلے ختم ہوتے ہوتے، کیونکہ 40 سال تو امام حسین حکومت کریں گے زمین پر۔ جی امام کے ظہور کے بعد امام جب پوری دنیا میں امن و امان کو عام کر دیں گے اور ظلم و جور کا خاتمہ ہو جائے گا، تو رجعت کے ذریعے سے کچھ شخصیتوں کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا، کچھ ظالموں کو بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا، کچھ مظلوموں کو بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ان مظلوموں میں جنہیں دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا ان میں سب سے بڑا نام امام حسین کا ہے۔ امام حسین آئیں گے، پھر امام مہدی کی شہادت ہوگی، غسل و کفن اور جنازہ امام حسین کریں گے امام مہدی کا، اور پھر پوری دنیا میں 40 سال تک امام حسین کی حکومت ہوگی، یعنی اور پھر اللہ کے ارادے سے یہ کائنات ختم ہوگی اور پھر قیامت کے مراحل شروع ہوں گے۔ تو اس کائنات کا اختتام اولاد زہرا پہ ہونا ہے۔ یعنی میں اگر یوں کہہ لوں کہ آغاز میں بابا، انجام میں بیٹا، یعنی یہ اول سے لے کر آخر تک زہرا بی بی کے نام پر کائنات چل رہی ہے۔ سیدہ کی برکتیں ہیں، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جی ساری برکتیں سیدہ کی ہیں، اور میں اپنے ان بچوں سے کہوں گا کہ ادب احترام اولیاء الہی کا، اللہ کے ولیوں کا، ائمہ اہل بیت کا، ہر ایک کا ہو، مگر جو مقام جناب زہرا کا ہے، جتنے عرفاء ہیں نا اولیاء، اللہ کے ولی، اللہ کے مقربین، وہ قرب بڑھانے کے لیے، اللہ سے اپنا قرب بڑھانے کے لیے جس ذات کو زود رس اور اکثیر مانتے ہیں، جلدی نتیجہ ملتا ہے جس ذات کی وجہ سے، جلدی حاصل ہو جاتا ہے انسان کو وہ کچھ جو چاہتا ہے، وہ بی بی کا نام ہے، وہ بی بی کا وجود ہے۔ بی بی سے کریمہ ہے، کائنات کی کریمہ ہے۔ بی بی سے تعلق جب میرا اور آپ کا گہرا ہوگا تو آپ دیکھیے کہ برکتیں کیا ہیں، اس کے اندر کیفیت ہی کچھ اور ہے۔ لہذا بڑے بڑے لوگوں نے، بڑے بڑے عرفاء نے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ مقام کیسے نصیب ہوا، فرمایا فاطمہ زہرا کا ادب کرنے کی وجہ سے۔ دیکھیے ہم لوگ جو یہاں جمع ہیں، مجھے 5-8 منٹ اور فضائل پڑھنے، ہم جو لوگ یہاں جمع ہیں ہم لوگ نسبتوں والے لوگ ہیں۔
چاہے سنی بھائی بیٹھا ہو یا شیعہ بیٹھا ہو، اور میرا اگر دیوبندی اور مثال سلفی بھائی بھی بیٹھا ہے تو وہ بھی کچھ سننے آیا ہے، اور ہو سکتا ہے میری بات اسے اچھی لگے تو وہ اس کے اوپر کچھ عمل پیرا بھی ہو جائے، اس لیے کہ یہ مجلس ہے، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے، اہل بیت کے ذکر کے مالک نہیں ہے، شیعہ امام حسین اور اہل بیت کے ذکر کے نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ تو کوئی بھی آ سکتا ہے مجلس میں، ایسا نہیں ہے کہ دروازے پہ کھڑا کر دیا ہو کہ جی پوچھئے کون ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے، ایسا ہی ہے۔ ہم لوگ نسبتوں والے لوگ ہیں، ہمارا تعلق، ہم اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے قریب وجودوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ اس پر ہمارے پاس دلائل بہت ہیں، بہت واضح اور وافر مقدار میں دلائل ہیں، جسے عقیدہ توسل کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ پتھر کی تعظیم بھی چاہتا ہے جو اللہ سے منسوب ہو، اللہ جانور کی تعظیم بھی چاہتا ہے جس کی نسبت اللہ سے ہو جائے۔ جی کیا صفا و مروہ پتھر نہیں ہے؟ پتھروں کا مجموعہ ہے نا، پہاڑی ہے نا، تو اللہ قرآن میں انہیں شاعر اللہ کہہ رہا ہے۔ قربانی کا جانور جو منڈی میں جب تک تھا تو جانور تھا، اور جب آپ نے اسے خرید کر نسبت دے دی کہ اب یہ قربانی کا جانور ہے، تو اب اس کو مارنا، اس کا کان کھینچنا، اسے اذیت پہنچانا مکروہ ہے، اور اگر شدید ہو جائے تو گناہ ہے۔ یعنی وہاں کھڑا تھا تو کچھ اور تھا، جیسے ہی آپ نے نسبت بدلی تو کچھ اور ہو گیا۔ جانور تو وہی ہے، حکم بدل گیا۔ جی جیسے ہی نیت بدلی، ارادہ بدلا، جی اندر کی سوچ بدلی، ایسے ہی اس کا حکم بھی تبدیل ہو گیا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں الاعمال بالنیات۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اللہ جانور کی تعظیم بھی چاہتا ہے جو اللہ سے منسوب ہے، پتھر کی تعظیم بھی چاہتا ہے جو اللہ سے منسوب ہے۔ جی سورہ مبارکہ نور کی 33ویں آیت جب نازل ہوئی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ حکم الہی یہ ہے کہ ان گھروں کی تعظیم کرو، ان گھروں کی تعمیر کرو جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے صبح شام، جن گھروں میں صبح شام اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے، ان کی تعمیر بھی کرو، ان کی تعظیم بھی کرو۔ جب سورہ نور کی یہ آیت نازل ہوئی تو اصحاب کا اجتماع تھا، نبی مکرم کے اطراف میں سب بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، کہ ایک صحابی محترم کی آواز آئی، یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جن کی تعظیم و تعمیر کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں۔ سوال جواب بات پوری، مگر حضرت ابوبکر کی آواز آئی، یا رسول اللہ ھذا المکان منہا، یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے؟ جی ہم نے ایک جگہ اپنا عقیدہ بیان کیا تھا کہ مولا علی انبیاء کرام ہمارے نبی سے، آخری نبی سے افضل ہے مولا کائنات۔ تو ہمارے بھائیوں نے تو 90% ہماری مخالفت کی، ہمارے ہاں سے بھی کوئی کونے خطروں سے آوازیں آئیں کہ یہ کیسا عقیدہ ہے، انہیں بھی ایک دلیل دینے جا رہا ہوں، اور ڈٹے رہے ہم الحمدللہ۔ 2 سال تک ہم نے مختلف چینلوں پر، مختلف فورموں پر اپنے اس عقیدے کا دفاع کیا، دلائل جمع کیے، حتیٰ پاکستان کے ایک علمی بڑے سرکاری فورم پر ہمارا کلپ سنایا گیا اور کہا جی یہ پکڑو ان کے اوپر FIR کاٹو، یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ وہاں ہمارے جو عالم بیٹھے تھے انہوں نے کہا یہ صرف اس کا عقیدہ نہیں ہے، ہم سارے شیعوں کا یہی عقیدہ ہے، اور پھر انہوں نے وہاں دلائل جمع کروائے، اور پھر الحمدللہ وہ کیس ہمارا مکمل ہوا۔ تو میں تو بعض اوقات ان لوگوں پر تعجب کرتا ہوں جو اہل بیت کے فضائل پڑھنے پر کسی سرکاری شکایت پر گھبراتے ہیں۔ اعزاز کی بات ہے نا کہ ہمارے نام کے ساتھ لکھا جا رہا ہے اس نے علی کو افضل کہا ہے، اس لیے اس پہ FIR کٹی ہے، تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ تو بہرحال الحمدللہ اب وہ سرکاری فورموں پر بھی ہمارے نام کے ساتھ، یعنی تشیع کے نام کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے کہ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، مگر الحمدللہ یہ اعزاز ہمیں نصیب ہوا کہ آغاز گفتگو کا ہماری طرف سے ہوا۔ مولانا مہدی ترابی صاحب نے بات کی ٹی وی چینل پر، اور پھر اس کے دفاع پہ مختلف چینلوں پر، اور پھر بات یہاں تک پہنچی کہ وہ سرکاری اداروں تک بھی بات پہنچ گئی۔
وہاں جو ہم نے دلائل دیے تھے کہ مولا علی ہمارے نبی کے علاوہ، سرکار دو جہاں کے علاوہ، خاتم الانبیاء کے بعد، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد، تمام انبیاء سے افضل ہے۔ منصب علی کے پاس نبوت کا نہیں تھا، مگر عزت اور فضیلت علی کے پاس انبیاء سے زیادہ تھی۔ یہاں کچھ سرکاری اداروں سے وابستہ تشریف فرما ماضی میں اور حال میں موجود ہیں، یعنی ماضی میں تھے یا آج بھی موجود ہیں، وہ تشریف فرما ہیں۔ ایک کبھی نجی ممبر سے اتر کے بتا سکوں گا کہ کس کی طرف میرا اشارہ تھا۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا نام، ایک میٹنگ میں ہم ساتھ تھے، یہ والی گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا جی آپ نے کیا غلط کہا تھا، جبکہ وہ اہل تشیع نہیں ہے جن کی طرف میں اشارہ کروں، ابھی بھی موجود ہے بڑے منصب پر۔ کہنے لگے کہ آپ نے کیا غلط کہا تھا، کسی بھی نبی کی زوجہ فاطمہ زہرا جیسی ہے؟ کسی بھی نبی کے بچوں نے حسین کی طرح کربلا میں قربانی دی ہے؟ تو اگر آپ نے کہہ دیا کہ علی انبیاء سے افضل تھے تو کیا غلط کہا ہے؟ یہ ایک غیر شیعہ بہت بڑے افسر نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ نے غلط نہیں کہا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے میں۔ خفا تو نہیں ہو رہے آپ میری باتوں سے؟ وہ جو دلائل ہم نے دیے تھے نا کہ مولا کائنات کی افضلیت کی دلیل، تو بہت روشن، کیونکہ اس میں لفظ انبیاء آیا ہے حدیث کے اندر۔ سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جن کی تعظیم و تعمیر کا حکم اللہ نے دیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں۔ تو انبیاء کا تذکرہ آ گیا کہ انبیاء کے گھر تعمیر و تعظیم کا قرآن کے ذریعے سے حکم رکھتے ہیں کہ انبیاء کے گھروں کی تعمیر بھی ہو، تعظیم بھی ہو۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا ھذا المکان منہا، یہ علی و بطول، اشارہ کیا علی و بطول کا مکان ان میں سے ہے۔ تو کم سے کم حضرت کے ذہن میں تو انبیاء کے مکانوں کی طرح یہ مکان تھا۔ سوال تو جب ہوگا نا جب ذہن میں کوئی بات آئے گی۔ تو حضرت نے فرمایا یہ مکان ان میں سے ہے۔ تو حضرت نبی مکرم نے بے ساختہ فرمایا نعم من افضلہا، یہ ان سب سے افضل ہے۔ بلندتر صلوات پڑھیں گے اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بہت دیر میں نے لگا دی، گھنٹہ ہو گیا مجھے فضائل پڑھتے ہوئے، تقریباً ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ میں جس نتیجے پہ آپ کو لانا چاہتا تھا الحمدللہ میں کامیاب ہوا ہوں، اور وہ یہ کہ جناب زہرا کا اور مولا کائنات کا گھر اینٹوں کا گھر تھا، پتھروں کا گھر تھا، لکڑی کا دروازہ تھا۔ مثلا شتیر کی اور بانس کی چھت بنی ہوئی چھت تھی جی۔ وہ گھر جو اینٹوں اور پتھروں کا گھر ہے اس کی تعظیم و تعمیر کا اللہ حکم دے رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں علی و بطول رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں حسن و حسین رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں زینب اور ام کلثوم رہتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دروازے پہ کھڑے ہو کے نبی سلام کرتے ہیں۔ یہاں کھڑے ہو کر سلمان فارسی ادب سے اپنی گردن جھکاتے ہیں۔ اس لیے اس گھر کی تعظیم ہے، اس گھر کی تعمیر کرنا مسلمانوں پر لازم ہے۔ یہ سوال اب نہیں ہوگا کہ کربلا میں امام حسین کی زری پر اتنا سونا کیوں لگا ہوا ہے، قرآن کا حکم ہے کہ تعمیر کرو۔ اب یہ سوال نہیں ہوگا کہ خانہ کعبہ کا غلاف اتنے لاکھ لاکھوں کروڑوں ڈالروں کا کیوں بنتا ہے؟ اس لیے کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو اس کی تعمیر کرو، تعظیم کرو۔ اور تعمیر اور تعظیم علاقائی ہوتی ہے جی، تعظیم علاقائی ہے، تعمیر علاقائی ہے۔ بس مجھے حکم ہے تعمیر اور تعظیم، تو جتنی میرے اندر توانائی اور طاقت ہوگی اتنی تعمیر ہوگی، اتنی تعظیم ہوگی۔ تو اب یہ سوال نہیں ہوگا، یہ سوال نہیں ہوگا کہ امام بارگاہ کا کارپیٹ اتنا مہنگا کیوں ہے، یہ سوال نہیں ہوگا کہ یہاں ٹائل ماربل اتنے مہنگے کیوں لگائے گئے۔ اللہ کا گھر ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کو تعمیر بھی کرنا ہے، اس کی تعظیم بھی کرنی ہے۔ اور عزیزان گرامی، اللہ کا ذکر سیدہ کے گھر سے زیادہ، کیونکہ نبی فرما رہے نعم من افضلہا، یہ ان سب سے افضل ہے۔
سب سے زیادہ ذکر جس گھر میں اللہ کا ہوگا اس گھر کا نام علی و بطول کا گھر ہے۔ اور ایک دلیل افضلیت یہ مولا کائنات یہ کہ سب کے دروازے جو مسجد میں کھلتے تھے وہ نبی نے بند کروا دیے، مگر ایک علی کا دروازہ کھلا رکھا۔ فرمایا یہ دروازہ کھلے گا تو مسجد میں کھلے گا، اور مسجد میں جو شخص جب چاہے جائے اور جب چاہے آئے وہ وہی ہوتا ہے جو صاحب عصمت ہوتا ہے۔ اس کے ہاں نجاست ایک لمحے کے لیے بھی نہ آتی، طہارت ہی طہارت ہے۔ وہ صاحبان عظمت، وہ صاحبان طہارت فضیلتیں زیادہ رکھتے تھے تو مصیبتیں بھی زیادہ تھیں، مصیبتیں بھی ان کی زیادہ تھیں۔ چلیے اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے مدینہ لے چلیے۔ اللہ آپ کو جناب زہرا کی اجڑی ہوئی قبر کی زیارت کروائے۔ جب آپ جائیں نا تو بی بی کو سلام کر کے بالکل 100 درجہ مڑ کر نبی کو سلام کیجیے گا، اور سلام میں کہیے گا کہ یا رسول اللہ آپ کا گنبد تو سجا ہوا ہے، آپ کے گنبد کے اطراف میں تو روشنیاں ہیں۔ پھر مڑ کے کہیے گا یا رسول اللہ یہ آپ کی بیٹی ہے جس کی قبر پہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے، اور اگر کوئی چراغ لے کر چلا جائے تو اس کو اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اطراف میں فلک بوس عمارتوں میں تو خوب روشنیاں جل رہی ہیں، مگر نبی مکرم کی بیٹی کی قبر پر کوئی روشنی نہیں ہے، دن میں بھی کوئی سایہ نہیں ہے، رات میں اوس پڑے گی، دن میں دھوپ پڑے گی۔ وہ اور بات ہے کہ کبھی کبھی کبوتر اپنے پر پھیلا کر سیدہ کی قبر پہ سایہ کرتے رہتے ہیں، مگر مسلمانوں کی طرف سے تو زیادتی ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب بی بی کا آخری بیٹا آئے گا، یعنی ائمہ اہل بیت میں، اور امام اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کی قبر بنائیں گے۔ وہ وقت بہت قریب ہے، اس کی تیاری بھی مجھے اور آپ کو کرنی ہے۔ سلام ہے اس پہلو شکستہ بی بی پر جس پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ چلیے چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا مدینہ لے چلیے۔ مدینے میں ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، مگر رونے والوں وہ دھواں چولہے کے جلنے کا نہیں ہے، وہ دھواں دروازے کے جلنے کا ہے۔ دروازہ بھی وہی جل رہا ہے جس کی طرف اشارہ کر کے پوچھا گیا تھا کہ کیا یہ گھر افضل ہے ان گھروں میں ہے؟ وہی دروازہ ہے، وہی دروازہ ہے۔ الفاروق میں علامہ شبلی نعمانی نے 43 کتابیں ہم نے اپنے بھائیوں کی کھول کھول کے دکھائی ہیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے جناب زہرا کے حوالے سے۔ علامہ شبلی نعمانی فرماتے ہیں کہ یہ جملہ تو کہا گیا تھا، اگرچہ اس کی سند ہم ڈھونڈ نہیں پائے الفاروق کے اندر، اگرچہ ہم اس کی سند نہیں ڈھونڈ پائے، مگر بعید نہیں ہے کہ یہ جملہ کہا گیا ہو کہ گھر کو آگ لگا دوں گا۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اتنا عرض کروں گا کہ جس سینے میں اللہ کے راز تھے، کیا وہ سینہ دروازے کے درمیان زخمی کیے جانے کے قابل تھا؟ آیت اللہ فضل اللہ کمپانی مرثیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں آن سینے کی مخزن اسرار بود، کہ سزاوار اند اور دیوار بود۔ کہتے ہیں اس دروازے میں لوہے کی ایک کیل تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں آمادہ کر رہا ہوں آپ کو، جب مجلس میں بیٹھے تو تکلف کر کے نہ رویا کریں۔ کہتے ہیں اس میں ایک اس دروازے میں ایک لوہے کی کیل تھی جس نے سیدہ کی پسلیاں توڑ ڈالی، اور سیدہ کی آواز آئی یا فضت و خزینی، اے فضہ مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گیا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو بی بی کے 9 لقب ہیں، نام تو فاطمہ ایک ہی ہے، مگر لقب بی بی کے 9 بڑے مشہور لقب ہیں۔ ان مشہور لقبوں میں ایک لقب ہے مقہورہ۔ اب آپ زیارت نامہ جا کے پڑھ لیجئے، مفاتیح الجنان میں بھی لکھا ہوا ہے۔ مقہورہ اور مجتہدہ۔ مقہورہ اس خاتون کو کہا جاتا ہے جس پہ بہت سے مردوں نے مل کر ظلم کیا۔
اللہ کا انداز بھی اللہ کا ہے، ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے۔ حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت ابراہیم آگ اور اس سے متعلق مسائل سے ذرا دور رہتے تھے، دشمن نے آگ میں پھینک دیا۔ مولا علی غیرت مند بہت تھے، ایک اجنبی عورت کو بازار میں پٹتے ہوئے دیکھا تھا، ایک یہودی اجنبی عورت کو اس کے گھر والے مار کر لے جا رہے تھے۔ مولا علی نے 3 دن تک کھانا نہیں کھایا۔ جب علی کے سامنے کھانا آتا تھا نا تو مولا کہتے تھے میں نے ایک عورت کو پٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو آزاد کریں، میں بس مصائب کے بیان سے گزر رہا ہوں۔ علی اگر کسی اجنبی عورت کو پٹتے ہوئے دیکھیں تو علی سے کھانا نہ کھایا جائے، کیسے برداشت کیا ہوگا زہرا پہ جلتا ہوا دروازہ۔ اجرکم اللہ۔ جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا، آپ مانگ نہیں سکتی تھی کچھ۔ اپنے بابا سے کچھ نہیں مانگا، اپنے شوہر سے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ کنیز مانگنے گئی تھی اپنے بابا سے، واپس آ گئی بغیر کچھ کہے ہوئے۔ دوسرے دن پھر گئی، پھر واپس آ گئی۔ تیسرے دن گئی، پھر واپس آ گئی۔ نبی سمجھ گئے، نبی کو احساس ہوا کہ میری بچی مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے، مگر میں تو اپنی بیٹی کو جانتا ہوں کہ یہ مانگے گی نہیں۔ حضرت بی بی کے پیچھے پیچھے گھر میں آئے اور فرمایا فاطمہ تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر تم مجھ سے مانگ نہیں رہی ہو۔ تو جناب فضا نے فرمایا مولا ذرا فاطمہ کا ہاتھ دیکھیے۔ نبی نے فرمایا فاطمہ اپنا ہاتھ دکھاؤ، تو بی بی کا ہاتھ چکی کی چوب سے زخمی ہو گیا تھا۔ فرمایا فاطمہ کا ہاتھ زخمی ہو گیا ہے، اپنے دن کا کام بھی مجھے نہیں کرنے دیتی، یا اپنے دن کا کام میں اپنے جو دن حضرت فضا کا تھا فضا کر لیتی تھی، جب جناب زہرا کا دن آتا تھا تو بی بی فضا فرماتی تھی آپ کا ہاتھ زخمی ہے، میں کروں آپ کا کام؟ تو بی بی انہیں کام نہیں کرنے دیتی تھی، کہتی تھی نہیں میرا دن ہے، اس تکلیف میں گھر میں کام کر رہی ہیں۔ فرمایا میں نے ان سے کہا تھا بابا سے کنیز مانگ لیجئے، ایک دن میں کام کر لوں گی، ایک دن دوسری کنیز کام کر لے گی، مگر یہ آپ سے کچھ کہتی نہیں ہے۔ بابا سے کنیز مانگنے گئی، نہیں مانگا۔ جس کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا اللہ نے امتحان لیا ہے، بھرے دربار میں فتق مانگنے جاؤ۔ نبی کی وصیت ہے یا علی میرے بعد تمہاری زہرا پہ ہاتھ اٹھایا جائے گا، مجھ سے وعدہ کرو۔ ہاتھ پکڑ کر مولا علی سے کہا مجھ سے وعدہ کرو تم تلوار نہیں اٹھاؤ گے۔ مولا علی فرماتے ہیں اگر میں نے نبی سے عہد نہ کیا ہوتا تو مدینے کی گلیوں کو خون سے رنگین کر دیتا، مگر میں نے نبی سے عہد کیا تھا کہ میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا۔ جناب زہرا سے فرمایا فاطمہ تمہیں فتق مانگنا ہوگا۔ یہ بی بی کے مزاج کے خلاف تھا، مگر یہی تو امتحان ہے کہ مشیت کے مطابق انسان زندگی گزارے۔ امام حسن کا بدن امام زین العابدین کا بدن بہت نازنین تھا، نازک نازک ہاتھ تھے، نازک نازک پیر تھے۔ اللہ نے امتحان لیا، کوفہ و شام کے بازاروں سے گزرے گئے۔ ہر امام کا اللہ نے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیا ہے۔ اجرکم اللہ۔ امام حسن کے مزاج میں غیرت مندی بابا کی طرح تھی، غیرت مندی بابا کی طرح تھی۔ عزادارو یہ جوان پوچھتا ہے کہ جب جناب زہرا پر دروازہ گرا تو اس وقت مولا علی کہاں تھے؟ مولا وہیں تھے۔ علی کو سمجھو، علی وہیں تھے، دیکھ رہے تھے۔ ایک جانب غیرت کہہ رہی ہے کہ تلوار اٹھاؤ، ایک جانب حکم رسول کہہ رہا ہے کہ تلوار نہ اٹھاؤ۔ علی شیر خدا ہے، صرف شیر نہیں ہے، شیر خدا جو خدا کی مرضی کے مطابق اپنی طاقت کا استعمال کرے۔ میرا سوال ہے ان رونے والوں سے، گھر میں حسن بھی تھے یا نہیں؟ گھر میں حسین بھی تھے یا نہیں؟ اور ایک جملہ پوچھ لوں، ایک سوال پوچھ لوں، زینب کہاں تھی؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی وہی ہیں جب ماں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے کہ میری زوجہ کے ساتھ اختلاف شدید چل رہا تھا، اتنا تناؤ بڑھا کہ ایک دن انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا، میں نے غصے میں آ کر اپنی زوجہ کو ایک تماچا مار دیا۔
وہ کہتے ہیں 3 دن کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے مارنا نہیں چاہیے تھا. میں اپنی بیوی سے معافی مانگنے لگا, مجھے معاف کرو میں نے تمہیں مارا. تو میری زوجہ کہنے لگی, وہ کہتے ہیں میری زوجہ کہنے لگی کہ آئندہ کبھی ایسا ہو غصے پہ آپ قابو نہ پا رہے ہو تو اتنا خیال ضرور کیجئے گا میری بیٹی کے سامنے نہ ماریے گا. جب آپ مار رہے تھے تو میری بیٹی دیکھ رہی تھی, وہ 3 دن سے بخار میں ہے اور بس ایک ہی بات دہراتی ہے, اماں آپ کو بابا نے مارا, اجر و کمل اللہ. سنیں گے امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے, جب وہ گلی آتی تھی رستہ بدل دیتے تھے. کسی نے پوچھا مولا آپ اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟ فرمایا جب گزرتا ہوں مجھے یاد آ جاتا ہے ایک شخص نے میری ماں پہ ہاتھ اٹھایا تھا. اجر و کمل اللہ, اجر و کمل اللہ. مجلس ہو گئی, گریا ہو گیا. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں, مجلس میں فقیر بن کے بیٹھا کریں, مجلس میں آواز کو کھول کر گریا کیا کریں. اجر و کمل اللہ, اجر و کمل اللہ. جنازہ تیار ہو گیا, مولا علی نے غسل دیا. سلمان کہتے ہیں علی غسل دے رہے تھے تو چیخ چیخ کے رو رہے تھے. میں نے سیدہ کی تدفین کے بعد علی مولا سے پوچھا مولا آپ جیسا صابر امام ہم نے نہیں دیکھا, آپ سب سے بڑے صابر ہیں. فرمایا سیدہ کی 2 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں مگر سیدہ نے مجھ سے مخفی رکھا. اجر و کمل اللہ. جنازہ تیار ہوا, غسل دیا, کفن پہنایا, حجرے میں جنازہ رکھا ہوا ہے. آواز دی ہلمو یا حسن یا حسین یا زینب یا ام کلثوم تزودوا امکم, آؤ حسن حسین زینب ام کلثوم اپنی ماں کا آخری دیدار کرو, اب تمہاری ملاقات تمہاری ماں کے ساتھ قیامت میں ہوگی. حسن و حسین دوڑے ہیں ماں کے جنازے کی طرف. عزادارو ایک جملے کا سہارا چاہوں گا, بی بی کی وصیت ہے کہ میرے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو, اور بچوں کی فطرت ہے کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ اونچی آواز سے روتے ہیں, جب انہیں تکلیف ہوتی ہے تو وہ بلند بلند گریا کرتے ہیں. جب حسنین ماں کے جنازے پر آئے اگر بلند آواز سے روتے تو اہل محلہ کو معلوم ہوتا, جنازے میں سب لوگ شریک ہو جاتے اور وصیت پہ عمل نہ ہوتا. یہ جملہ سننے کے بعد اب جملہ سنیں. آیت اللہ فاطمیہ حرم حضرت معصومہ میں مصائب پڑھ رہے تھے, میں نے اپنے کانوں سے ان کو سنا. وہ کہنے لگے جب حسنین ماں کے جنازے کی طرف بڑھے نا تو آستینوں کو دانتوں میں دبایا ہوا تھا, بچے گھٹ گھٹ کے رو رہے تھے, ماں پر اپنے آپ کو گرا رہے تھے اور کبھی پیشانی کا بوسہ دیتے تھے. شہادت زہرا کے بعد پہلا معجزہ یہ ظاہر ہوا کہ سیدہ نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے, حسن حسین کو اپنے سینے سے لگا کر دونوں ہاتھ بچوں کے پشت پر رکھ لیے. ہاتف غیبی کی آواز آئی علی حسنین کو علیحدہ کر لیں. اس منظر کو دیکھ کر عرش کے فرشتوں میں کوہرام بپا ہے. آپ رو رہے ہیں نا بلند آواز سے, یہ رونے کی آوازیں عرش پر بلند ہو رہی تھی کہ علی حسن حسین کو علیحدہ کریں. یہ منظر فرشتوں سے برداشت نہیں ہو رہا. میں مجلس مکمل کر رہا ہوں. کتنی چاؤ سے حسن حسین کو زینب ام کلثوم کو مولا علی نے علیحدہ کیا ہوگا, پیشانی کا بوسہ دیا ہوگا, سر پہ ہاتھ رکھا ہوگا, سمجھا سمجھا کے ماں سے جدا کیا ہوگا. سلام ہو سکینہ بنت الحسین پر. بابا کے لاشیں سے ہٹائی جا رہی تھی تو تازیانہ مارا جا رہا. بچی مڑ مڑ کر بابا کو دیکھتی رہی. الوداع الوداع یا حسین, الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین, فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما, رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. بانی مجلس, بانیان مجلس, حاضرین مجلس, رزق عزت میں اضافہ فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. مزید ایک سورہ فاتحہ مرحومین منظورین جن کے نام درج ہیں, جن کے لیے یہ مجلس کی ایصال ثواب کا اہتمام ہوا ہے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ صلی علی محمد یا حسین